کبھی کبھی اعتراضات لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس فقیر کی زبان یا اس فقیر کا مقصد نہیں سمجھتے، ورنہ اعتراض کا محل ہوتا نہیں ہے۔ غیر معصوم شخصیتوں سے ایک عجیب سا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، جو عموماً ممبر پہ نہیں کہتا ہوں، زیر ممبر کہتا ہوں، زیر ممبر کہتا ہوں اپنے ادبی دوستوں سے، لیکن آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اس قسم کے جملے ہمارے بزرگ ذاکرین، خطباء، شعراء نہیں کہا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں 3 عشق کیے ہیں، اور تینوں مردوں سے، تینوں بڈھوں سے، مگر 3 عشق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میاں کبھی کسی غیر معصوم سے عشق نہ کرنا، ورنہ آخر میں کہیں نہ کہیں ندامت ہوگی۔ اس جملے میں کوئی پیغام ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ عشق حقیقی، عشق مطلق، محبت حقیقی، محبت مطلق، یہ صرف اور صرف اور صرف حق ہے معصوم کا۔ اور معصوم بس 14 ہیں ہماری فہرست میں۔ جب آپ کسی پہ اعتراض کریں تو اس کی شخصیت کا ظاہر و باطن پیش نظر تو رکھیں، کسی پر بھی۔ اب 60 برس سے زیادہ ہو گئی ہے میری عمر، اور 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں خدمت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین۔ اور اس 40 برس میں نے نماز جمعہ بھی بہت پڑھائی ہے، خطبات جمعہ دیے ہیں، مجلسیں پڑھی ہیں۔ ایک چیز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ میں نے ممبر سے ہمیشہ دشمنان اہل بیت، دشمنان توحید، دشمنان نبوت، دشمنان اہل بیت یا دشمنان مکتب اہل بیت کا دفاع کیا ہے، اپنی ذات سے کبھی دفاع نہیں کیا۔ میں کیا ہوں کہ خود کو موضوع بناؤں ممبر پر؟ میں اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے ایک جملہ بھی دفاع کے لیے کہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہمارا دفاع کرنے والے بہت سے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاص سے واقف ہیں، اور اخلاص آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اخلاص نہیں رہ جائے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس فقیر کی ایک آرزو یہ ہے کہ ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ سے اتنی کامل وابستگی رکھیں، ان کا ایسا عرفان رکھیں، ایسی معرفت رکھیں کہ مسلسل ارتقاء کا سفر جاری رہے، بلند سے بلندتر ہوتے رہیں، کہیں ہمارا سفر ٹھہر نہ جائے۔ اب یہ جملہ کہیں بھی ہو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، آپ سب سے آگے نظر آنے چاہیے۔ ادب ہو، شاعری ہو، فلسفہ ہو، تنقید ہو، تخلیق ہو، سائنس ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، سماج ہو، جتنے شعبے ہیں زندگی کے، سب میں آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، اور یہ مطالبہ آپ کا
آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام سے پوچھا گیا کہ آقا ہمارا شیعہ کیسا، آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک جعفری کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بستی میں جائے اور کسی سے بھی یہ سوال کرے کہ اس بستی کا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو لوگ جس کی معرفی کرائیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارا شیعہ ہونا چاہیے. اس کے کیا معنی ہے کہ علم میں، ادب میں، اخلاق میں، جود و سخا میں، ہر اعتبار سے ایک شیعہ آل محمد، ایک شیعہ علی ابن ابی طالب، ایک جانثار و عزادار و سوگوار حضرت سید الشہداء اور ایک جعفری سب سے سارے زمانے سے بہتر ہونا چاہیے. اب جملہ بدل دوں تو کسی اور کو، یعنی امام کا ایک شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے فرشتے رشک سے دیکھیں. ایک عام شیعہ، ایک عام مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں. اب مشکل کیا ہو جاتی ہے؟ آپ تو واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، شاید میری محبت میں کر رہے ہیں. بات کو سمجھیں. اگر میں کسی عالم و فقیہ کی تعریف میں کہوں کہ اس کو انبیاء یا ملائکہ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے. میں اپنی ذات سے دفاع نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واضح کر رہا ہوں. اعمال کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، اس میں روایات معصومین میں یہ مضامین عام انسانوں، عام مومنین کے لیے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے، شریعت اور ولایت کے مطابق کرے اور قرآن سکھائے، تو روز محشر جو والد اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا یا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا وفادار ہوگا، روز محشر اس کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جسے ساری خلقات رشک کی نگاہ سے دیکھے گی. تو کیا باقی سب کی توہین ہو گئی؟ یہ مضمون میرا نہیں، معصوم کا ارشاد ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک حافظ قرآن، اس کے سر پہ روز محشر ایسا تاج ہوگا نور کا کہ سب اسے رشک سے دیکھیں گے. اب رشک سے دیکھیں گے تو جو دیکھیں گے ان کی توہین ہو رہی ہے. یہ لسان معصوم کو بھی سمجھا یا ٹیلر میڈ سینٹنسز رٹ کے ذاکر بن جانا اور ہے، اور حقیقت دین کو اور حقیقت ولایت معصوم کو اور حقیقت مودت کو جذب کر کے اس کی ترجمانی کرنا اور ہے. اب پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض ہو جائیں گے لوگ، ناراض ہو جائیں، ناراض ہو جائیں. نہ آپ کی ستائش کی مجھے پرواہ ہے، نہ آپ کی ناراضگی کی. نہ آپ ہمیں جہنم میں بھیج سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں جنت عطا کر سکتے ہیں. شیخ با خود باش، اپنی اپنی فکر کیجئے. آپ میں سے کسی کو اللہ نے جنت و جہنم کا قاسم نہیں بنایا ہے. قسیم جنت و نار تو بس علی ابن ابی طالب.
صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. یہ معاشرے میں انتشار کیوں ہوتا ہے؟ ایک فنکار دوسرے فنکار کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف تبصرے کر رہا ہے. ان تبصروں کی گنجائش، بعض تبصرے مخلصانہ ہوتے ہیں اور دل اسے قبول کرتا ہے، لیکن بیشتر تبصرے وہ ہوتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ پہلے کہہ چکا ہوں، اور خود بانی مجلس میں کہا آپ ایسی باتیں نہ کہا کیجئے. ہم نے آج عزاداری کو، میں تعلیم کے متعلق کہا کرتا تھا، پہلے تعلیم ایک عبادت سمجھ کے حاصل کرتے تھے لوگ، اور عبادت سمجھ کے تعلیم دیتے تھے. اب تعلیم تجارت ہو گئی. ایجوکیشن پہلے عبادت تھی، اب کیا ہو گئی؟ تجارت. افسوس یہ ہے، اسی کراچی میں بہت پہلے میں نے آرٹس کاؤنسل کے ایک سیمینار میں یہ جملہ کہا تھا، جسے آپ کے شہر کراچی کے انگریزی اخبار ڈان نے کوٹ کیا تھا اپنے ایڈیٹوریل میں کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. مذہب انڈسٹری بن گیا. اور افسوس یہ ہے، جو جذبے سے، سچے جذبے سے عزاداری کرتے ہیں ان کے خاک قدم میری آنکھوں کا سرما ہے، مگر عزاداری بھی انڈسٹری بن گئی. بن گئی یا نہیں بن گئی؟ اس مجمع میں کوئی کہے کہ نہیں بنی ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں جی 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 بن گئی بن گئی بن گئی. تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ للہیت کہاں رہ گئی؟ ولا کہاں رہ گئی؟ ولایت کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی؟ اور فرما رہے ہیں آپ. جملے تو اور بھی کہنے کے ہیں، اصلاح کے لیے، اپنی اور آپ کے اصلاح کے لیے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں مخلص ہیں، جو مولائی ہیں مولائی ہیں. ان کی شناخت کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی شناخت کے لیے کسی عینک کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر کتنے ایسے ہیں جو صرف عوض اور معاوضے کے مقابلے میں ذاکری کرتے ہیں اور سوزخانی کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں. میں نے 1 سے زائد مرتبہ خراج عقیدت پیش کیا ہے مرحوم پروفیسر شہید سبط جعفر کو. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. شاعر بھی تھے، استاد بھی تھے، فنکار بھی تھے، عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے بھی تھے، اور میں گواہ ہوں کہ کس قدر ان کے اندر خضوع و خشوع و خاکساری و انکسار تھا. اس کو میں ہمیشہ اس لیے یاد رکھتا ہوں، اس شخص کو، کہ اس نے سوزخانوں کی تربیت کی صرف اس جذبے سے کہ مولا کا کوئی فرش عزا بغیر ذکر کے نہ رہ جائے. ہمارا ابد تک سلام اسے. لیکن تو اب جو مخلص سوزخان ہے، جو مخلص ذاکر ہے، جو مخلص خطیب ہے، جو مخلص نوحہ خوان ہے، اسے میرا جملہ ہرگز برا نہیں لگے گا. جب میں یہ کہوں گا کہ برا لگے گا نہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا.
اخلاص کا رشتہ دھندھل کا نہیں ہوتا. سچی محبت اور اخلاص کے رشتے میں جو روشنی ہوتی ہے وہ ملگجی روشنی نہیں ہوتی، بڑی شفاف روشنی ہوتی ہے. تو جو مخلص ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گا. جو کرتے ہی ہیں یہ سب صرف لفافے کے لیے، انہیں جملہ زہر لگ جائے گا، کہیں گے یہ عزاداری کا دشمن ہے. اور سن چکا ہوں یہ، میں نے جب اس سے پہلے کہا تھا کہ خدا را عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیے، تو فوراً جواب آیا کہ یہ خود عزاداری کا دشمن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جوانان عزیز؟ اب بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، آئے گا انقلاب و طوفان. اگر یہ تمام صرف پیسے کی خاطر ذکر کرنے والے کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین تو تھیلیاں نہیں بانٹ رہے تھے. امام حسین کربلا میں لفافے اور پیسے اور اشرفیاں نہیں بانٹ رہے تھے. اشرفیاں تو بٹ رہی تھیں عمر ابن سعد کے لشکر میں. ارے پہلے اپنی نیت درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنا شملہ درست کریں، اپنا رشتہ اور اپنی نسبت آقا ابو عبداللہ الحسین سے درست کریں. سبط جعفر مرحوم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا ویسا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. میں بھارت میں رہتا تھا، وہ یہاں رہتے تھے، مگر وہ میرے کام کی قدر شناسی جانتے تھے، میں ان کے کام کی قدر شناسی جانتا. سب سے پہلا شخص یہ فقیر ہے جس نے سوزخانی کے فن اور سوزخانوں پر پوری ایک کتاب تصنیف کروائی. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں عزاداری سے جڑی ہوئی ہر چیز عزیز ہے اور ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں اور ہر سطح پہ حفاظت چاہتے ہیں، لیکن اس میں کرپشن نہیں چاہتے، اس میں انحراف نہیں چاہتے. اور چونکہ سب غیر معصوم ہیں تو بڑے سے بڑا کوئی فنکار ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے. جہاں اچھی بات کہے گا داد دیں گے، جہاں ٹھوکر کھائے گا ہماری نگاہ میں ٹوکیں گے. صنم پرست تو نہیں ہے نا ہم، بت پرست تو نہیں ہے نا ہم، شخصیت پرست تو نہیں ہے ہم. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی بڑے سے بڑا ہو، پورا دبستان اجتہاد کیسے چلتا ہے؟ احترام اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. یہ مرجع تقلید جسے آپ کہتے ہیں، یہ 60 برس 70 برس 80 برس 90 برس تک علوم آل محمد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جب ممبر پر آتے ہیں درس خارج کہنے کے لیے تو نیچے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ برملا اعتراض کرتے ہیں، استاد یہ بات آپ نے درست نہیں کہی. اور وہ سنتے ہیں غور سے، اور کبھی غور کرتے ہیں اور کبھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے میری بات نہیں سمجھی، پھر غور کرو. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض وقت استاد مرجع تقلید عالم وقت جسے ساری دنیا سمجھتی ہے وہ درس کہہ رہا ہے.